ایک باپ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری بیٹی یونیورسٹی جا رہی ہے، لیکن چند سال بعد وہی باپ خاموش ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا بدلا؟ کیا بدلا؟ کپڑے بدلے، نظریات بدلے، یا ایمان بدل گیا؟ ایک لمحے کو سوچئے، کیا تعلیم وہی ہے جو حیا کو چھین لے؟ کیا تعلیم وہی ہے جو دلوں کو اندھیرا کر دے؟ یہ کہانی صرف ایک باپ کی نہیں ہے، پورے معاشرے کی ہے۔ دیکھیے ہمارے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کو ایجوکیشن۔ سارے حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جڑے رہیے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع گفتگو ہے کو ایجوکیشن۔ انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے اس پر بحث کی جائے گی۔ تمام معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مغرب ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اسلام مغرب اور لبرل جو نظریات ہیں ان کے خلاف ضرور ہے۔ اور یہ جو کو ایجوکیشن ہے یہ ابلیس کا سب سے بڑا فتنہ ہے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ پروردگار عالم نے جو سب سے پہلا حکم دیا نظریں جھکانے کا، وہ مرد کو ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا، پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ اسلام عورتوں کو حکم دیتا ہے، لیکن قرآن کے اندر نظریں جھکانے کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ مرد کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، نیچی رکھیں۔ اس سے اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہی حکم عورتوں کو دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں۔ آخر نظریں جھکانے کا یا نظریں اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، ان آیات کی بہترین تفسیر بیان کی جائے گی۔ دیکھیے میرا ایک سوال ہے، یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب کلاس روم ایک ہو، کو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب کلاس روم ایک ہو، نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، تو کیا قرآن کی یہ آیات محفوظ رہیں گی؟ کیا قرآن کا یہ حکم محفوظ رہے گا؟ تو میرے معزز سامعین، کو ایجوکیشن تعلیم نہیں ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ میرا یہ جملہ سخت ضرور ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن خدا کی قسم یہی حقیقت ہے۔ یہ ابلیس کا فتنہ ہے کو ایجوکیشن۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قیمتی جملہ، قیمتی، اگر میرے نوجوان دوستوں نے یہ جملہ سمجھ لیا، میری معزز بہنوں نے، میرے بھائیوں نے اس جملے پر غور کر لیا، تو آپ کی سوچ کا رخ بدل جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا ذہب الحیاء ذہب الایمان۔ کیا کمال کا جملہ ہے، حکمت سے لبریز جملہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حیا چلا جائے تو ایمان خود بخود چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی بڑی قیمت ہے حیا کی۔ جب حیا گیا، ایمان پھر کسی طریقے سے بھی نہیں رکے گا۔ جیسے ہی حیا جائے گا، ایمان خود بخود چلا جائے گا۔ کو ایجوکیشن وہ دروازہ ہے جہاں سب سے پہلے مرتی ہی حیا ہے۔ ہاں جی، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ کو ایجوکیشن کے اندر سب سے پہلے حیا مرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب حیا مر گئی تو پھر ایمان بھی دفن ہو جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین، مغرب زدہ، لبرل اور ابلیس کی سب سے خطرناک چال فتنے کو تعلیم کے لباس میں چھپا دینا۔ یہی ہے نا، انہوں نے فتنے کو تعلیم کے لباس میں چھپا دیا ہے، کو ایجوکیشن کے ذریعے۔ تو میرے نوجوان دوستو، خدا کے لیے میں معزز والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے پہلے اداروں کو ضرور کھنگالیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، کہیں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ تو نہیں پڑھ رہی، تعلیم ضرور حاصل کریں۔
لڑکیاں بھی حاصل کریں، لڑکے بھی حاصل کریں، لیکن شرط یہ ہے ادب کے اندر، اخلاق کے اندر اور اسلامی قوانین کے اندر الگ الگ۔ میرے نوجوان دوستو، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج نوجوانوں نے یہ واقعہ سن لیا تو ان کی سوچنے کا رخ بدل جائے گا، ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اکثر نوجوان اس واقعے کو سن کر اپنے سوچنے کا رخ بدل دیں گے۔ دیکھیے، ایک نوجوان میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا فرزند رسول، میرا دل عبادت سے بھاگتا ہے، میرا دل گناہوں کی طرف مائل ہو گیا ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ قرآن میں، نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ قرآن میں۔ میرے نوجوان دوستو، میرے امام کا جواب سنیے گا۔ اگر آپ نے یہ جواب سن لیا تو انشاءاللہ 90% نوجوانوں کی سوچ کا رخ بدل جائے گا۔ میرے چھٹے امام نے اس جوان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جملے ادا فرمائے، تاریخ کے سب سے بڑے جملے، خدا کی قسم 1400 سال تاریخ کو لپیٹ کر ایک جملے میں بند کر دیا میرے چھٹے امام نے۔ میرے امام فرماتے ہیں، اکثر الناس یہلکون بالنظر، اکثر لوگ اپنی نظر کے باعث ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، کتنا حکمت سے بھرا جملہ ہے۔ اکثر لوگ اپنی نظروں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے نوجوانوں سے، کیا ایک ہی یونیورسٹی کے اندر، ایک ہی کلاس روم کے اندر، ایک ہی کینٹین کے اندر، کیا آپ کی نظریں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی ہوں گی؟ جب نظریں ٹکرائیں گی، سب سے پہلی جو چیز ختم ہوگی وہ حیا ہے، اور جب حیا ختم ہوگا تو ایمان خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، مغرب کا سب سے بڑا فتنہ، وہ نام چینج کرتا ہے، کو ایجوکیشن کو ماڈرن ایجوکیشن کا نام دے کر اس فتنے کو، ابلیسی فتنے کو معاشرے کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے، جس طرح سود کو انٹرسٹ کا نام دے کر۔ یہ ابلیس کا فتنہ ہے۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے، ابلیس کے فتنے کو سمجھیے۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا قیمتی جملہ ہے، کیا قیمتی جملہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، مجالس النساء تورث الفتنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بلا وجہ میل جول فتنہ پیدا کرتا ہے۔ کسی عام شخص کے الفاظ نہیں، صاحب نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ عورتوں کے ساتھ میل جول فتنہ پیدا کرتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، اور آج یہی فتنہ تعلیم کے نام پر نسلوں کے اندر نافذ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے کو ایجوکیشن کے ذریعے۔ دیکھیے، اسلام عورت کی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ میری معزز بہنوں، میری معزز بچیوں، تعلیم حاصل کرو، ہر قسم کی تعلیم حاصل کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، مگر اسلامی قوانین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حجاب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، ہم خلاف کس چیز کے ہیں؟ اسلام کس چیز کے خلاف ہے؟ اسلام خلاف ہے اس ایجوکیشن کے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں۔ باقی اسلام کسی بھی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے، میرا ایک دوسرا جملہ بھی یاد رکھیے گا۔ خدا کی قسم، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مغرب کی ان پالیسیوں پر کھل کے گفتگو کروں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کم ہے۔ اسلام تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہے، اسلام بے حیائی کے خلاف ہے۔ اسلام ہر اس چیز کے خلاف ہے جو اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے، جو معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے، جو عورت کو نقصان پہنچاتی ہے، جو مرد کو نقصان پہنچاتی ہے، ہر اس چیز کے خلاف ہے۔ اور آپ یہ مانیں گے، آپ مطالعہ کریں، آپ پڑھیں، دیکھیے، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، بالکل فطرت کے مطابق، اس لیے ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، علم کا جو مقصد ہے وہ کامیابی ہرگز نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے اذہان میں یہ بات کس نے ڈال دی ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے کامیابی حاصل کرنا۔ تعلیم کا مقصد ہے کردار کی حفاظت۔ علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ صاحب کردار نہیں ہیں تو پھر آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔
تعلیم تو کردار بناتی ہے، تعلیم تو کردار سازی کرتی ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بے حیائی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو مطلب پھر آپ ابلیس کے پیروکار ہیں، آپ رحمان کو تو پیروکار نہ ہوئے۔ تو میرے معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی نسل نو علم کے ساتھ ایمان بھی سیکھے تو اس پیغام کو عام کریں۔ یہ میں ریٹنگ کے لیے نہیں کہہ رہا، اس پیغام کو عام کریں، کیونکہ حیا کا زندہ رہنا مطلب ایمان کا زندہ رہنا۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن اور اہل بیت کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ والسلام۔